کہ جس نے اخیر عشرے کا 10 دن کا اعتکاف کیا، جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اللہ پاک اس کو 2 حج مقبول 2 عمرہ مقبول کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جس نے رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اللہ پاک اس کو 2 حج 2 عمرے کا مقبول ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور خوش نصیب ہے وہ آدمی، خوش نصیب ہے وہ آدمی جو رمضان کے آخری عشرے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کرتا ہے، اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کرتا ہے اور اپنے آپ کو 10 دن کے لیے خدا کے نام پر وقف کر دیتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے اور خدا کی محبت کے لیے اپنے آپ کو ساری دنیا سے تعلقات چھوڑ کر یکسو کر لیتا ہے۔ اور جب ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ اس کے ہاتھوں کو قبول کرتے ہیں، زبان سے لفظ نکلتا ہے اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، سوتا ہے اللہ کے ہاں عبادت میں شمار ہے، اور پھر وہ مسجد میں تھوڑی دیر چہل قدمی کرتا ہے وہ عبادت میں اس کا شمار ہے۔ یہ اللہ کی محبت کو پانا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے نبی نے اعتکاف کیا شب قدر کو پانے کے لیے، اور شب قدر معتکف کے حق میں ہو جاتی ہے، یعنی اس کو مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف کیا صرف شب قدر کو پانے کے لیے، اور شب قدر اس کو مل جاتی ہے جس نے اعتکاف کیا۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری ان لوگوں کو سنایا جس کی وجہ سے وہ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکے لیکن دل بے چین ہے، کاش میں بھی اس فضیلت کو حاصل کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل اعتکاف کی بھی ایک بشارت سنائی، میں آپ کو بھی سناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی مسجد میں آیا، مغرب کی نماز ادا کی اور عشاء تک وہ اپنے آپ کو سارے لوگوں سے کاٹ لیا اور سب لوگوں سے اپنے تعلقات توڑ لیا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، دعا میں مصروف رہا، کسی عبادت میں مصروف رہا، اوابین پڑھتا رہا، اعتکاف کی نیت کے ساتھ مغرب سے عشاء تک رہا اور درمیان میں کسی سے کوئی بات نہیں کی، خالص اعتکاف کی نیت کے ساتھ رہا، ایسے آدمی کو بھی اللہ پاک جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے۔ کتنی دیر کے اعتکاف پر؟ مغرب سے عشاء تک یا عصر سے لے کر مغرب تک، اتنا اعتکاف کریں اور درمیان میں کوئی کام نہ کریں، درمیان میں کسی سے بات نہ کریں، خالص اللہ کے دھن میں رہے، خالص اللہ کی محبت میں رہے، عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ ایسے نفلی اعتکاف والے کے لیے جو 1-8 گھنٹے کا ہوتا ہے، 1.5-2 گھنٹے کا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے۔ اور ایک نفلی اعتکاف کا ثواب یہ کہ اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیں گے، اور ایک خندق کی مسافت کیا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی دوری ہے اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری پیدا فرمائیں گے۔ اس لیے نوجوانوں اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے فارغ کرو، یقیناً آپ کی عید کی خریداری ہوگی، یقیناً آپ کی دنیا کی مصروفیات ہوگی، لیکن کچھ وقت کچھ دیر اللہ کی محبت کے لیے، کچھ دن اللہ کی محبت کے لیے نکالو۔ یہ آخرت کا ذخیرہ ہوگا، یہ قبر کا ذخیرہ ہوگا، یہ خدا کی رضا ہوگی اور شب قدر کو اپنے مقدر میں حاصل کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ حضرات سے گزارش ہے کہ اعتکاف میں آج کی افطار سے 10 منٹ پہلے وہ آ جائے، 15 منٹ پہلے آ جائے افطار کے وقت سے۔ یہاں سے جو اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، افطار کا وقت شروع ہو گیا تو اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات افطار سے تقریباً 20 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے جتنا ہو سکتا ہے وہ جلدی آ جائے اور اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے۔ اور رمضان کا اعتکاف یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، محلے میں سے ہر مسجد کے محلے میں ایک نہ ایک آدمی اپنی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے، اور اگر نہیں بیٹھے گا تو پھر پوری مسجد اعتکاف والوں سے خالی رہے گی تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے مسجد کے آزو بازو رہنے والے اور مسجد کے مصلین میں سے خاص طور سے بزرگ احباب سے میری گزارش ہے، نوجوان تو بیٹھتے ہیں لیکن بزرگ احباب اعتکاف میں نہیں بیٹھتے، حالانکہ یکسوئی نوجوانوں سے زیادہ بزرگوں کو حاصل ہوتی ہے، مزاج کا فرق ہوتا ہے،
عمر کا تفاوت ہوتا ہے، نوجوانوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، بزرگوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، بزرگوں کے مزاج میں یکسوئی زیادہ ہوتی ہے نوجوانوں کے مزاج کے مقابل میں۔ بہتر یہ ہے کہ بزرگوں سے میری گزارش ہے کہ نوجوان تو ماشاءاللہ ہر سال بیٹھتے ہیں، لیکن ان نوجوانوں کے ساتھ بزرگ بیٹھے تو پھر نور علی نور، سونے پہ سہاگا ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے احباب اس کی فکر کریں اور خود اعتکاف کے اعتبار سے تیاری کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔